أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا اور کہتے ہیں ایمان والے أهؤلاء الذين أقسموا بالله کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں اللہ کی جہد ایمانہم اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہوئے انہم لمعکم کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے عمل ان کے فاصبحوا خاسرین تو ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے۔ فرمایا کہ جب مسلمان منافقین کو دیکھتے ہیں کہ وہ کفار اور یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں تو اس وقت مسلمان بڑی حیرت سے کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھا کر کہا تھا کہ ہم تو جی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا تو کفر سے اور یہودیت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی منافق کے نفاق کو آخرت میں تو ظاہر کرے گا ہی، لیکن اکثر اوقات دنیا میں بھی اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں، نہ ان لوگوں کے ہاں ان کی کوئی عزت ہوتی ہے نہ ان لوگوں کے ہاں ان کی کوئی عزت ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو یحبہم ویحبونہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماضی، حال اور مستقبل کے سارے واقعات کا علم ہے، اس لیے اللہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ جب میرا رسول اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے بعد کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دین سے پھر جائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی 12 بڑے بڑے گروہ وہ اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے۔ بعض نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، بعض نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ زکوٰۃ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم پر واجب تھی، آج کل واجب نہیں ہے۔ سوائے مکے کے اور مدینے کے اور بحرین کے باقی تقریباً سارا عرب اس میں لوگ مرتد ہو گئے۔ 3 تو وہ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان میں سے ایک بنو انس کا سردار تھا اسود انسی، اس کو فیروز دہلوی نے قتل کیا، اور دوسرا بنو حنیفہ کا رئیس تھا مسلمہ کذاب، جس کو حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب نے قتل کیا۔
تیسرا وہ شخص تھا جو بنو اسد کا سردار تھا، اس کا نام تھا طلحہ بن خویلد۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن بالآخر یہ مسلمان ہو گیا اور اپنی جھوٹی نبوت سے اس نے توبہ کر لی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر وہ نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو میدان میں لے آئے گا جن میں 5 خوبیاں پائی جائیں گی۔ پہلی خوبی تو یہ ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، دوسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، تیسری خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور چوتھی خوبی یہ ہوگی کہ وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم اور دشمنوں پر، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ جیسے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ اور 5ویں خوبی ان میں یہ ہوگی کہ اللہ کے دین کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے تبصروں سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ رب العزت کے دین کی بلندی کے لیے کام کریں گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ان مرتدین کا مقابلہ کیا ان میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر آپ نے یمن سے کچھ لوگوں کو بلایا، مجاہدین کو، جنہوں نے آ کر ان مرتدین کے مقابلے میں جہاد کیا اور ان کی سرکوبی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے، کہ یہ لوگ جن کی اللہ نے یہ 5 خوبیاں بیان کی ہیں، یہ ابو موسیٰ اشعری کی قوم کے لوگ ہیں، اور یہ یمن کے وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا اور آ کر اسلام کو دوبارہ زمانے کے اندر غالب کیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ فرمایا کہ یہ کفار اور مرتدین کے مقابلے پر لڑنا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس پر ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے خاص لوگوں کو پسند کر لیتا ہے، پھر انہی سے اپنے دین کی خدمت کا کام لیتا ہے۔ ترجمہ اقبال دوہرا لیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے مومن، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ،
اپنی قسموں کو پختہ کرتے ہوئے انہم لمعکم کہ یقیناً وہ بے شک تمہارے ساتھ ہیں حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے عمل ان کے فاصبحوا خاسرین تو ہو گئے یہ نقصان اٹھانے والے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو من یرتد منکم عن دینہ جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے فسوف یأتی اللہ بقوم تو ان قریب لے آئے گا اللہ ایک ایسی قوم کو یحبہم ویحبونہ جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اذلۃ علی المؤمنین وہ نرم ہوں گے مومنوں پر عزت علی الکافرین سخت ہوں گے کافروں پر یجاہدون فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ولا یخافون لومۃ لائم اور نہیں ڈریں گے کسی ملامت والے کی ملامت سے ذالک فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یؤتیہ من یشاء عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین